میں آپ کو ایک اپنا واقعہ سناتا ہوں، اور یہ واقعہ دربار عالیہ رحیمیہ حکیمیہ ضمیریہ نقشبندیہ سالکہ باز شریف حسن ابدال امام الصابرین تاجدار سالکہ باز شریف سلطان الفقراء حضور قبلہ عالم پیر خان بادشاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس وقت حیات تھے۔ میرے ایک دوست صوفی رفیق نقشبندی ضمیری اور قاری علادتہ صاحب اور قاری افضل ضمیری صاحب، یہ چار ہم ساتھی تھے۔ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم دربار عالیہ رحیمیہ حکیمیہ ضمیریہ سالکہ باز شریف حضور قبلہ عالم پیر خان و سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے ملاقات کے لیے دل کر رہا تھا کہ جائیں پیر صاحب سے ملیں، لیکن چونکہ عموماً پیر صاحب سے رابطہ کر کے وہاں جاتے ہیں تاکہ پیر صاحب کہیں دورے پہ نہ ہوں، ملاقات ہو جائے، تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم بغیر حضور قبلہ عالم سے رابطہ کیے جاتے ہیں دربار شریف پر، اور اس وجہ سے ہم نے رابطہ نہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رابطہ کریں اور پیر صاحب ہمیں آگے ٹائم دے دیں کہ 4 دن ٹھہر کے آ جائیں۔ تو چونکہ ہم دل بڑا اداس تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ قبلہ عالم سے ملاقات ہو جائے، بغیر رابطہ کیے دربار شریف پر ہم یہاں سے روانہ ہو گئے۔ سردیوں کے دن تھے، فل رات کو دھند پڑتی تھی۔ جب ہم لاہور سے روانہ ہوئے شام کے ٹائم، اور ہم وہاں پر دربار عالیہ پر تقریباً سردیوں کے دنوں میں 3:15 بجے کے قریب ہم دربار شریف پر پہنچے، اور لب میل سٹاپ آتا ہے وہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ آگے دربار شریف پیدل ہم نے کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جب دربار شریف پر پہنچے نا تقریباً رات کے 3:15 بجے کے قریب، فل دھند بھی ہے، سردی بھی فل ہے، دربار شریف پر کوئی رابطہ بھی نہیں، اور بڑی ہی سخت سردی میں ہم وہاں پر پہنچے نا جب، اور اس علاقے میں لاہور سے اس وقت میں یہ بیری آرچر میں ویڈیو بنا رہا ہوں، تو یہاں سے اس علاقے میں ذرا سردی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب ہم وہاں پہنچے نا تو دوستو سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جیسے ہی دربار شریف پر پہنچتے ہیں تو ہم نے کیا دیکھا کہ حضور قبلہ عالم امام الصابرین سلطان الفقراء محبت کے پیکر، الفت کے پیکر، اپنے مریدین کے ساتھ اتنی محبت کرنے والے اور مخلوق خدا کی اتنی خدمت کرنے والے، اتنے عاجز میں نے اپنی زندگی میں کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ وہاں 3:15 بجے پہنچے، فل سردیوں کے دن ہے، دھند فل پڑی ہوئی ہے، رابطہ بھی کوئی نہیں، اور شیخ کی توجہ دیکھیں کہ ہم جب پہنچے ہیں نا وہاں پر تو قبلہ عالم دربار شریف کے ہال کا جو ایک بہت بڑا برآمدہ ہے، ہم وہاں پہنچے ہیں تو قبلہ عالم وہاں کھڑے ہوئے ہمارا انتظار کر رہے تھے، اور لانگری کو پیر صاحب نے حکم دیا کہ لاہور سے ہمارے مہمان آ رہے ہیں، ان کے آنے سے پہلے دسترخوان پر جب ہمارے پہنچنے کا وقت ہوا تو ہمارے جانے سے پہلے دسترخوان پر وہ لنگر بھی لگا ہوا تھا رات کے 3:15 بجے۔ وقت دیکھے کتنا وقت ہو چکا ہے، اس ٹائم تو شاید گھر والے بھی اتنا اہتمام کر کے نہ بیٹھتے ہوں، لیکن قبلہ عالم ہمارا سردی میں کھڑے ہو کر انتظار بھی کر رہے ہیں، اور دسترخوان پر لنگر بھی لگ گیا ہمارے جانے سے پہلے اسی وقت۔ اور مزے کی بات ہے کہ ہمارے جانے سے پہلے ہم 4 بندے ہیں، اور جانے سے پہلے وہاں پہنچے ہیں تو وہاں ہمارے 4 بستر لگائے جا چکے ہیں کہ 4 مہمان دربار شریف پر آ رہے ہیں، اور ان کے بستر بھی لگا دو۔ تو دوستان عزیز احتشام، جن آنکھوں نے ایسے محبت کرنے والے محبوبوں کا دیدار کیا ہو، اور جن کی اتنی شفقتیں لوٹی ہوں، اور جن کا اتنا پیار دیکھا ہو، آج حالات دیکھیں، غریب مسکین مرید بیچارے ہوتے ہیں، اور غریبوں مسکینوں کے لیے آج کل کے گدی نشینوں اور پیروں کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔
وہ تو بیچارے اپنے پیر کے ساتھ ان کے جسم کے کسی جگہ پر، کندھے پر، بازو پر کہیں ہاتھ بھی لگ جائے تو وہ غنیمت سمجھتے ہیں، اور پیروں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے یہ مرید ہیں بھی صحیح کہ نہیں۔ لیکن جن کے دل عشق الہی سے روشن ہوں، جو ہر وقت مخلوق خدا کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہوں، پھر اللہ ایسے لوگوں کو یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ اور دوستان ذی احتشام صرف یہ ہی نہیں، آپ کے جانے کے بعد اس وقت بھی دربار عالیہ رحیمیہ حکیمیہ ضمیریہ سالکہ آباد شریف پر حضور قبلہ عالم پیر گل بادشاہ سرکار نقش بندی مجدی زید مجدہ وزید شرفہ، اسی انداز میں جس طرح آج مخلوق خدا کے اندر اس محبت اور پیار کے فیضان کو تقسیم کر رہے ہیں۔ جو بھی دوست میری ویڈیو سن رہے ہیں، اگر زندگی میں کبھی موقع ملے ایسے کامل لوگوں سے ضرور ملاقات کریں۔ آپ نے اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں گے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے اپنے دل دنیا سے آباد ہیں، تو وہ دوسرے کے دلوں کو دنیا سے پاک کیسے کریں گے؟ کیونکہ اہل اللہ کا کام تو ہے، جس طرح خواجہ قاسم صادق موڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موڑا شریف والے، آپ فرمایا کرتے تھے قسم اٹھا کر کے اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ لوگ ہمارے پاس دنیا کی طلب لے کر آتے، اور خدا کے فضل سے ہم ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کر خدا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو داخل فرما دیا کرتے تھے۔ یہ وہی موڑوی فیض ہے، موڑا شریف کا فیض ہے سینے کے اندر بھی، اور یہ آج بھی اس فیض کو صحیح معنوں میں اسی طرح تقسیم کر رہے ہیں۔ اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، آج جو موڑا شریف کے گدی نشین ہیں حضور قبلہ پیر اولیاء فاروق بادشاہ زید مجدہ وزید شرفہ، موڑا شریف کے اس پوری دنیا میں کئی سینکڑوں آستانے ہیں جو فیض تقسیم کر رہے ہیں، لیکن آپ نے سالانہ عرس کے موقع پر فرمایا تھا کہ صحیح معنوں میں آج بھی اگر موڑے شریف کے فیض کو اگر کوئی سنبھال کے بیٹھا ہے اور صحیح معنوں میں اس روشنی اور اس نور کو کوئی تقسیم کر رہا ہے، تو وہ سالکہ آباد شریف کے فقیر پیر گل بادشاہ سرکار زید مجدہ وزید شرفہ ہے۔ یہ سالکہ آباد شریف ایک وہ آستانہ ہے، یہ پیر اپنے مرید کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جہاں پر صحیح معنوں میں آج بھی ہمارے اس دیے ہوئے فیض کو مخلوق خدا میں صحیح معنوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بھی مشائخ کا فیضان نصیب فرمائے، مشائخ کی توجہات نصیب فرمائے، مشائخ کی الفت اور ان کی محبت سے ہمارے قلب و روح کو سرشار فرمائے، ان کے پاک دربار سے جو ہمیں عشق الہی کا نور ملتا ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ملتی ہے، اس سے اللہ ہمارے قلب و روح کو فیض یاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔